السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ 5 منٹ کا مدرسہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے جو دن بتلایا تھا وہ یہ بتلایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتلائیں گے۔ تو نمبر 1 ہے اسلامی تاریخ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بھی معجزہ تھا۔ پیدائش کے بعد ماں کی گود میں ان کی صفائی بیان کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا ڈالنا، لوگوں کے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کا بتا دینا، ان کی دعا سے آسمان سے دسترخوان کا اترنا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا، قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ وہ معجزات ہیں جن کی شہادت قرآن پاک خود دے رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید و ایمان کی دعوت دینی شروع کی تو آپ کی محبت و عقیدت اور قبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، مگر یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگے، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال کرتے ہوئے بنا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس مکان میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اس کو گھیر لیا گیا۔ موقع پا کر آپ کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور یہودی کو آپ کا ہم شکل بنا دیا، جس کو ان لوگوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا اور یوں سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھا لیا جانا۔ کیسے اٹھایا اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کی جگہ پر ایک بالکل سیم اسی شکل کا، بالکل سیم جو ہے نا انہی کی شکل کا ایک یہودی کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب نمبر 2 ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دعا کی قبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک لپ اس میں ڈالا اور فرمایا اپنے بدن سے لگا لو۔ میں نے اپنے بدن سے لگایا، اس زور سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اس روز سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ تو نمبر 3 ہمارا ایک فرض کے بارے میں نماز کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو نمبر 4 ہمارا ایک سنت کے بارے میں شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو اس رات میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے بھی معاف کر دے۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت سے پڑھے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔
نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا یہ حال ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں اس کا گھسا ہوا ہوگا۔ یہ ہے حالت قیامت کے دن کی لوگوں کی حالت، کتنا سخت منظر ہوگا۔ نمبر 9 ہے ہمارا طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال کر لیا کرو، کیونکہ یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اب ہم ایک قدرت کی بات آپ لوگوں کو بتلائیں، مزے کی بات، وہ یہ ہے کہ خربوزہ، ککڑی، ان میں دیکھو کہ اللہ تعالی نے پانی کس قدر رکھا ہے، جبکہ یہ اوپر سے بالکل بند ہوتے ہیں اور ان کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر اس بار جو ہے خربوزہ نہیں مل پا رہا ہے اور نہ ہی آم مل پا رہا ہے۔ جو ایک شیر ہے، مطلب جو ہے پھلوں کا ایک شیر ہے، وہ مطلب راجا ہے، وہ بھی نہیں مل پا رہا، اور اسی طریقے سے تربوز بھی نہیں مل پا رہا۔ تو اس بار تھوڑی سی جو ہے نا ان پھلوں کی دقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو بہت پسند ہے، اور نرمی پرواہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ سخی اور اس کے علاوہ پر نہیں دیتا۔ نرمی اختیار کرو مطلب سختی نہ اختیار کرو۔ آج کل لوگوں کو لوگ جو ہے نا بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بہت ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، مگر کیوں ڈانٹ رہے ہو بھائی؟ تھوڑی سی نرمی اختیار کرو، سختی مت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔